أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول. اسی طرح نہیں آیا ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی رسول الا قالوا ساحر، مگر انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ تو جادوگر ہے، او مجنون، یا یہ دیوانہ ہے۔ اتواصوا بہ، کیا پہلوں نے پچھلوں کو وصیت کی تھی کہ تم نے یہی کہنا ہے جو ہم نے کہا؟ اللہ اکبر۔ کفار کی، تمام کفار کی ایک خاص فطرت، ایک خاص عادت جو ہر ایک میں پائی جاتی تھی، ہر ایک کفار کے ٹولے میں، جماعت میں، اس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کی تسلی بھی دے رہے۔ کفار کا طریقہ یہ تھا کہ انبیاء جو کچھ پیش کرتے تھے وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے سمجھانا جا سکتا ہو، بس صرف اتنی بات تھی کہ وہ صدیوں سے، وہ بھی ان کے آباء و اجداد بھی اسی طریقے پر تھے۔ وہ ان کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی، بتوں کی عبادت اور بے راہ روی ان کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی۔ جو بھی انسان کی عادت بن چکی ہو اس کو چھوڑنا قدرے مشکل ہوتا ہے، کوئی بھی بندہ ہو۔ لیکن خوش نصیب وہ ہوتا ہے جو اپنی ظاہری طبی طور پر تباہی کا سبب کوئی چیز بن رہی ہو یا آخرت کی تباہی کا سبب بن رہی ہو، کوئی سمجھدار ہو تو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ بہت ساری ایسی عادتیں بندے کو پڑ جاتی ہیں جو اس کی صحت کو تباہ کر دیتی ہیں، اس کو پتہ بھی ہے کئی مر گئے نشہ کر دے میں بھی نہیں بچنا، لیکن چھڑتا نہیں ہے تو مجبوری۔ یہ مجبوری کوئی نہیں ہوتی، یہ بس گمراہی ہوتی ہے، تالے لگے ہوتے۔ تو وہ جو تھے نا، وہ اپنی عادت کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اور پھر طرح طرح کے وہ سوال کرتے انبیاء علیہ السلام۔ وہ کہتے اچھا فلاں معجزہ دکھا دو، جیسے ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا مشرکین نے کہ اگر چاند دو ٹکڑے ہو جائے اور ایک ٹکڑا اس کا نیچے آ جائے تو ہم آپ کو مان لیں گے کہ آپ واقعی رسول ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ کر دیا، یہ معجزہ دیکھ لیا انہوں نے۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھا، ہاں جی، اور حالانکہ معجزہ آپ نے دکھایا نا، اس سے پہلے انہوں نے میٹنگ کی، مشورہ کیا، اور اصل میں وہ سوال اس لیے کرتے تھے نعوذ باللہ کہ نبی مشکل میں پڑ جائے، کوئی ایسا سوال کرتے ہیں جسے وہ کر نہ پائے تو مشکل میں پڑ جائے۔ تو ان کو، کفار مکہ کو، کسی بندے نے، کسی سیانے نے یہ مت دی تھی کہ زمین کا کوئی جو ہے نا جی معجزہ نہ طلب کرنا، درخت بھی چل کے آ گئے، فلاں بھی ہو گیا، زمین کا کوئی جو ہے نا وہ سوال نہ کرنا، کیونکہ زمین پر جادو چل جاتا ہے۔ تم کہتے ہو یہ جادوگر بھی، زمین پر جادو چل جاتا ہے لیکن آسمان پر کسی کا جادو نہیں چلتا۔ اگر آسمان میں کوئی ایسا معاملہ ہو گیا
تو پھر یہ سمجھ لینا کہ پھر جادو نہیں، یہ پھر برحق نبی ہے۔ یہ بھی اس نے سمجھا بھی دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ چلو جی چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ اللہ کے حبیب نے، اللہ کے امر سے ہوتا ہے جو کچھ نبی کرتا ہے، اصل طاقت اللہ کی ہوتی ہے، استعمال نبی کے جسم سے ہوتی ہے۔ حضور نے ایسے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، انہوں نے پھر وہی کہہ دیا کہ یہ جادوگر ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ ہر نبی کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ جب بھی وہ تشریف لائے ہیں، انہوں نے معجزات دکھائے ہیں تو انہوں نے جادوگر کہہ دیا ہے کہنا۔ پھر ارشاد فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ لوگ سرکش تھے، یعنی وہ پہلے بھی سرکش تھے، متکبر تھے، انانیت والے تھے، ہم نہ مانو، ان کی یہ فطرت تھی، ان کی بھی فطرت یہی تھی، ان کی بھی اسی طرح فطرت تھی، انہوں نے بھی جادوگر یا دیوانہ کہہ دیا، انہوں نے بھی یہی کہہ دیا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ انور پھیر لیجئے، آپ پر کوئی الزام نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کو سمجھانے کی حد کر دی ہے، آپ نے پورا زور لگا دیا ہے ان کو سمجھانے کے لیے، لیکن ان کو تالے لگے ہوئے، یہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں۔ یہ اگر نہیں سمجھتے، یہ جان بوجھ کر دوزخ میں جاتے ہیں، تو محبوب آپ پر کوئی الزام نہیں ہے کہ آپ روکتے تو روک لیتے، آپ نے کیوں جانے دیا، یہ آپ پر کوئی الزام نہیں ہے۔ آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کیجیے، فتول عنہم، آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کیجیے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیے، آپ پریشان بھی نہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ہم صحابہ کرام ڈر گئے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ اپنا رخ انور پھیر لیجئے، یعنی ان لوگوں سے تعلقات ختم کر لیجئے۔ تو جب نبی کے لیے یہ اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو اس کے بعد اللہ کا عذاب ہوتا ہے، تو اب اللہ کا عذاب یقینی ہے، کیونکہ پہلے بھی اسی طرح ہی ہوا ہے۔ تو ہم ڈریں گا، ہمارا کیا بنے گا؟ ظاہر ہے کہ ہم کیسے دیکھیں گے اس عذاب کو، کیا صورت ہوگی؟ تو یہ کیفیت کی ہماری، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، محبوب ویسے سمجھاتے رہیے، یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ نہ روکیے، اس کو جاری رکھیں، کیونکہ آپ کا جو سمجھانا ہے، آپ کا جو وعظ کرنا ہے، مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے گا۔ یعنی جو ایمان والے ہیں، جن کے سینے میں ایمان ہے، جن کو ماننے کی عادت ہے، جو اللہ رسول کی طرف مائل ہیں، صاحب ایمان لوگ ہیں، یہ آپ کا سمجھانا ان کے لیے مفید رہے گا، اس لیے یہ سلسلہ دعوت و تبلیغ کا آپ جاری رکھیں، کافروں کو دفع کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیت جب نازل ہوئی تو ہماری جان میں جان آ گئی۔ ہاں جی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ سلسلہ جاری رکھنے کا حکم دیا ہے، اس میں ہماری بچت ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی اور اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔